باقی زندگی پڑھو میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ میرے نبی نے فرمایا ما لی فی النساء من رغبت، سن لو مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ او بھائیو، جو اللہ کو دیکھ لے اس سے کسی عورت چھڑ جنت بھی چھوٹی ہو جاندی۔ میرے محبوب نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادیاں کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، پھر میں نے شادی کی۔ اللہ کے حکم 11، 2 فوت ہو گئی، 9 باقی۔ دیکھو سب سے مشکل دین ہے بازار کا اور گھر کا۔ اے دین تو بڑا سوکھا ہے، مدرسے جب ہے کہ تو کتاباں پڑھنا، کتاباں پڑھانے ہے تو بڑا سوکھا دین۔ مشکل دین ہے 2 جگہ، بازار میں سچائی اور دیانتداری۔ دانتوں میں پسینہ آ جائے گا۔ سارا جو ساہیوال جھوٹ بول رہا ہے 99.9% جھوٹے ہیں، وہ میں 0.1 ایویں آخرا نہیں تو 100 بھی آخا تو تمہیں ٹھیک ہے۔ 100 جھوٹے ہیں، دکاندار ہوں، تاجر ہوں، افسران ہوں، وکیل ہوں، کسی بھی شعبے سے، زمیندار ہوں، ریڑھی والے ہوں۔ اور دوسرا سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، گھر کا۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اتنا بھی نہ کرنا، اتنا بھی نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا جبریل ہے قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ عورتیں سنیں غور سے۔ فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں گی، جب ساہیوال کی بیٹیاں اپنی ماؤں سے ایسے گفتگو کریں گی جیسے نوکر سے کی جاتی، ایسے بے عزت کریں گی جیسے نوکر کو بے عزت کرتے ہیں، اور جب عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ گھر کا دین، بازار کا دین۔ بازار کا دین ہے سچائی اور دیانتداری۔ چاہے کس جاؤ، چاہے دکان دا سارا سودا برباد ہو جائے، سچ نہیں چھوڑنا، 2 نمبری نہیں کرنی۔ رزق اللہ دے گا، اللہ کی قسم زمین پتھر ہو جائے، آسمان تانبا ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین سے دانہ نہ ہوگے، پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا، چونکہ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، وہ ہے بازار کا دین ہے سچ بولو، دیانتداری سے تجارت کاروبار کرو۔ گھر کا دین ہے ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کے جوتے بھی برداشت کر لو، ان کی گالیاں بھی برداشت کر لو، ان کی شدت بھی برداشت کر لو، ان کے آگے اف نہ کرو۔ جس کو ماں کی دعا لگ گئی یا باپ کی دعا لگ گئی وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے دنیا سے بھیجو، اگر وہ پہلے چلے جاتے ہیں پتہ تو نہیں ہوتا اولاد نے پہلے جانا ہے یا ماں باپ نے۔ میرے اوپر تو کی چکی، میرا جوان بیٹا میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹی میں ڈالا ہے، تو مجھے بڑا پتہ ہے کہ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ وہ بیٹھو ہے پتر جا رہا ہے۔ عام ترتیب ہے کہ ماں باپ پہلے جاتے ہیں، اولادیں بعد میں جاتی ہیں۔ وہ جائیں تو تم پہ راضی ہوں، وہ جائیں تو ان کی دعائیں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد مشکل دین ہے بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ میرے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، عورتوں کو نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، اے عورتوں خاندوں سے اچھا سلوک کرو۔ حکم دونوں کے لیے ہے، لیکن قرآن نے مجھے کو کہا ہے، آپ کو کہا ہے، سب سے کہا ہے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ممکن ہے تمہیں اس کی کچھ چیزیں اچھی نہ لگتی ہوں تو صبر کرنا، اللہ اس میں بڑی خیر ڈال دے۔ میرے نبی نے یہ 11 شادیاں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے کی ہیں۔ اظہار محبت کرو ماں باپ سے، بھائی سے، ماں سے، زبان سے بولو۔ گنگے ہو گئے ہیں لوگ، نہ ماں کو کہتے اماں
میں تجھ پر قربان، ابا میں تجھ پر قربان۔ نہ بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، نہ بیوی خامد سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ گنگے ہو گئے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں لوگوں کی، جھوٹی خوش آمدید کرتے ہیں۔ سچی تعریف ہے ماں کی، باپ کی، بیوی کی۔ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرو، تعریف، تو ہی ہو جا، تو ہی ہو جا، تو نہیں کھٹو میں تو ہی ہو جائے۔ اپنے بچے کو ذبح کر دیا ہے، پٹھی چھری نال ذبح کر دیتا ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کرو، بچوں کی تعریف کرو، ماں باپ کی تعریف کرو، ان کے سر میں تیل لگاؤ، ان کو دباؤ، ان کی دعائیں لو۔ مجھے میرے باپ کی دعا لگی ہے، یا میرے استاد تھے رائمنڈ میں، یہ دو دعاؤں نے مجھے اٹھایا ہے۔ بظاہر میرے باپ نے مجھے گھر سے نکالا کہ مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا، میں نکل گیا۔ پھر اللہ نے مجھے باپ کی خدمت کی توفیق دی، میں نے ان کی اتنی خدمت کی، وہ رات کو دبواتے تھے تو میں ہوتا تھا گھر میں، کم ہی ہوتا تھا لیکن جب بھی ہوتا تھا میں نوکروں کو بھگا دیتا تھا، خود اپنے باپ کو دباتا تھا، پھر ان کو تیل لگاتا تھا ان کے پاؤں میں، ان کے سر میں۔ مجھے دبانے کا طریقہ بہت اچھا آتا ہے، 10 منٹ میں آدمی کو فٹ کر دیتا ہوں۔ اے میرے شاگرد میں دھکے دیتے رکھ دیں، انہوں نے صرف دھکے دیون کا ثواب ملتا، میں صبر کا ثواب ملتا ہے، دباون کا ول کسی نے آتا ہی نہیں۔ تو میں جب بھی اپنے باپ کی خدمت کرتا، میرا باپ ایک جملہ پتہ نہیں سینکڑوں دفعہ اس نے دہرایا، پتر میری آنکھیاں دا نہیں دیکھنا، پتر اپنی ٹھیٹھ جانگلے میں، پتر میری آنکھیاں دا نہیں دیکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بہت عزت دے۔ ماں باپ کی دعا، بھائی آپس میں مت لڑو، خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی لڑے، مقدمے کیوں ایک دوسرے کے خلاف؟ سگے بھائی بہنوں کو حصہ دو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو، ورنہ بھائی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ میں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے تفسیر قرآن کے استاد، میں ان کے پاس 70 کی بات، شہد کی بوتل 10 روپے کی آتی تھی اس وقت، میں نے اپنے باغ سے خود اتروایا اور بوتل لے کر گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ شہد آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے باپ کا۔ اب میرے استاد کا سوال سنو، تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اے داتے شہد دی بوتل کا کی تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اگر بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا تو زمین سے نکلنے والا شہد حلال ہے۔ اگر تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ساری زمین حرام ہے۔ چورانو نب کے تھانے دین دے ہو، اور جڑے براما بہنا دا حق مار لے انہوں نب کے تھانے دے ہو، انہاں نام مرادانوں کھلے مارو۔ جو ایک چھاتی سے پینے والے دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ کوئی بہن مانگے تو اسے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے میرے پیو کی بہن ہی کوئی نہ ہے، صرف 2 بھائی، جتنا ہمارا گاؤں ہے 2 بھائیوں کی جائیداد ہے۔ میں کہا حضرت 2 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں۔ کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا حضرت جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں۔ تو وہ تو نہ پوچھو جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہیں۔ ایک شہد کی بوتل کے پیچھے اتنا پوچھا، بہنوں کو دینا کتنا ضروری ہے۔ رزق حلال کرنا ہے تو بیٹیوں کو حصہ دے کے مرنا۔ بھائی کوئی نہیں دیں گے، نہ مولوی دیتے ہیں نہ غیر مولوی دیتے ہیں۔ مولوی نے راہ میں 4 صوبے پھر کے بتا رہا ہوں، کوئی شخص پہلا بندہ شاید ضلع ملتان میں جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا میرا باپ تھا، اور میرا تایا لڑ پڑا، وہ چھوٹے بھائی تھے، اللہ بخش ادھیانو ساڑھے گل پاؤں ہیں، یہ میرے تائے مرحوم، اللہ بخش میرے باپ کا نام اللہ بخش، اور دھیانو ساڑھے گل پاؤں ہیں، تو دھیانو حصہ دیتا ہوں، میریاں دھیانویں آگتے ہیں بابا سانو بھی دے۔ اس نے ہمیں زمین حلال کر کے تھی، حرام نہیں تھی، حلال دے کر گیا اپنی قبر میں۔ اپنی بہنوں کا حق میرے رب نے رکھا ہے، ادا کرو، ورنہ چور ہو تم، ڈاکو ہو، اور ان ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہو جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلی ہوئی اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والی اور ایک آنگن میں کھیلنے والی کا حق مار لیتے ہو۔ ہمارے ذمہ دار تو
जेली अंगूठे लगवा के जमीन अपने नाम कर लेते। कौन अंगूठों की तहकीक करता? पटवारी उन्हें 4 पैसे देते, हारशा हलाल कर देते। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ऐसे अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करता हो। एक औरत ने पूछा, एक तरफ की बात ना करो, दोनों की तरफ। एक औरत आई, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है? कई लोग कहते हैं तुम बीवियां दी दसे रख दो, कभी साढ़े भी दसिया करो। तो मैं बताता तो हूं, लेकिन क्योंकि ज्यादती मर्दों की ज्यादा है, औरतों की कम है। ज्यादा जुल्म मर्दों की तरफ से, तो वो ज्यादा बोल रहे हैं। जो मेरे पास केस आते हैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। ऐसे जुल्म की कहानियां सुनता हूं कि मेरा कलेजा फट जाता है। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया तेरे खामिंद के जिस्म में फोड़े निकल आए और उसमें पीप पड़ जाए और तू अपनी जुबान से चाट चाट के उसके जख्म साफ करे, तो भी तूने खामिंद का हक अदा नहीं किया है। और मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब मुजाहिद, अल्लामा साहब, शेखुल हदीस, तो मेरे नबी ने कहा मेरे नजदीक शहीद ना, मुजाहिद ना, आलिम नहीं, पीर साहब नहीं, मुहद्दिस साहब नहीं, तबलीगी साहब नहीं, मुसन्निफ साहब नहीं। कौन? क़यामत के दिन मेरे करीब उसकी कुर्सी होगी जिसके अखलाक अच्छे होंगे और इसका बीवी से सलूक बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अल्तफ का लफ्ज आया है, आसन का लफ्ज नहीं आया। अल्तफ इंतहा है, जो बीवी से हद से ज्यादा अच्छा सलूक करेगा वो मेरे करीब होगा। मेरे साथी थे मौलवी खालिद रहमतुल्लाह, यही उन्होंने दौरा हदीस किया 1 साल मुझसे पहले। रायमंड में हम इकट्ठे पढ़ते थे, 1 साल आगे थे, यहां दौरा किया, अगले साल हमने दौरा किया। फिर वो मेरे पास आ गए पढ़ाने तुलंबे मदरसा में। सारी जिंदगी मेरे पास पढ़ाया। 1 साल तबलीग में लगाया, 1.5 साल तबलीग में लगाया, 7 महीने तबलीग में लगाया, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, सारी जिंदगी सालाना चिल्ला लगाया। बीवी की वफात से 3 साल पहले उसे फालिज हो गया। अब वो फालिज ऐसा था कि वो उसकी सारी जो जरूरियात थी औलाद नहीं कर सकते थे, खामिदी महरम था, बेटियों की शादी हो गई। तो 3 साल उन्होंने बीवी की खिदमत, पेशाब कराना और गलाजत को धोना, कपड़े बदलाना, नहलाना धुलाना, सारा। उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाब में हमारे साथी को मिले। उन्होंने पूछा, मौलवी साहब आपको किस अमल ने सबसे ज्यादा नफा दिया? कहने लगे वो जो 3 साल बीवी की खिदमत की थी उसने सबसे ज्यादा नफा दिया। लगे तबलीग भी गई थे, इल्म भी गया थे, तदरीस भी गई थे, तस्नीफ भी गई थे, तकरीरा भी गई। 3 साल बीवी की खिदमत ने सबसे ज्यादा नफा दिया। मेरे नबी अम्मा आयशा के लिए आटा गूंथते थे, जो उनको शुरू में आटा गूंदना नहीं आता था, पास बैठ के नवाले बना के खिलाते थे इजहार मोहब्बत के लिए। और क्या अजब हदीस फरमाई, आयशा, आयशा ने कहा या आयशो, प्यार से जब हम कहते हैं पप्पू गुग्गू, तो मेरे नबी ने कहा या आयशो, ए आयशो, ए पप्पी पप्पू, या आयशो, इन्नहु यहव्वनु अलैया अल-मौत अन उरीदु की ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मौत ही बड़ी अच्छी लगने लग गई। अल्लाह की कसम दिलदारी के लिए था। ओ जो रब नु वेख लवे उन्हें कोई शय चंगी नहीं लगती। जो अल्लाह को देख ले उसके लिए औरत क्या चीज है? जन्नत कोई शय नहीं तो औरत तो बात की चीज है। हमें सिखाया बीवी की तारीफ करो, अच्छा पहले तारीफ करो, बड़ी अच्छी लग रही, हामिद अच्छे कपड़े पहने, बीवी तारीफ कर, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक दूसरे के लिए समर के रहा करो कि कोई शादी आ जाए तो बीवियों के सर में जो है वो पटाखा छूटता, मैंने कपड़े लेके दे, मैं नवा जोड़ा लेके दे, अल्लाह तो बंदी आ पाया था ये तो मैं पिछली शादी ते पाए, मैं तो नवा लेके दे, नवी जुत्ती लेके दे, नवी सुर्खी नवे पाउडर लेके दे, और करमाली बंदी बन के जिंदगी गुजार। कपड़े नाल बंदा नहीं चंगा लगता। आदमी का कद सिफात से बड़ा होता है, चीजों से नहीं, चीजों से नहीं। एक दूसरे की तारीफ करो।
اس سے دل بڑا ہوتا ہے. اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو. اور میرے بیٹے کے 4 بچے ہو گئے, میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں, میں اب بھی اس کو چھوٹے بچوں کی طرح سینے سے لگاتا ہوں, ایسے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اظہار محبت کے لیے یہ ضروری ہے. لوگ خالی رشتوں پر نہ کنات کر لیتے, میرا پتر بس ہور کی نہ, میری بیوی ہور میں کی کرا. وہ اظہار کرو, اظہار سے دل بڑا ہوتا ہے. آج تو تم نے بڑا اچھا کھانا پکایا. میں مفتی تقی صاحب کے جو پیر صاحب تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی میں پڑھ رہا تھا سیرت, تو اس میں ایک واقعہ تھا کہ اپنے مرید کے پاس تشریف لے تو کھانا کھایا, تو انہوں نے مرید سے پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے. کہا اسے بلاؤ. تو ان کی بیگم آ گئی, کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کا کھانا کھایا, بہت بڑھیا تھا, اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ کا شکریہ ادا کرو. انہیں دھاڑ دھاڑ رونا شروع کر. نہ کہا پتہ نہیں کوئی مرگ ہو گئی, میں تو ہمیں تعریف کی تھی, وہ بھی دھاڑ دھاڑ ہو گئی. فرمایا بیٹی خیریت ہے, آپ اتنا کیوں رو رہی؟ کہ حضرت جی یہ جو آپ کے مرید صاحب بیٹھے ہیں اس کے پاس مجھے 30 سال ہو گئے ہیں, اس نے ایک دن کبھی میرے کھانے پہ تعریف نہیں کی. آج آپ ہیں جنہوں نے کہا ہے آپ نے اچھا کھانا بنایا, تعریف کیا کرو. بیوی کی, بیوی خامن کی, میاں بیوی اولاد کی, اولاد ماں باپ کی, بھائی بھائی کی. اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں, ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں. بیویوں کے ذمے ہے خامدائیں, تو وہ ایسے نہ بنی بیٹھے ہوں جو کوئی ڈین ہوتی ہے. اپنے آپ کو شادیوں پہ جانا ہو تو 8 گھنٹے بیوٹی پارلر پہ بیٹھے ہوں, ایدو ہی ٹھیک کر, ایدو ہی ٹھیک کر. کبھی خامد کے لیے بھی ایسی زینت اختیار کر رکھو. تم لوگ بھی ویسٹ کوٹاں پا کے ٹائیاں ٹھمکا کے جاندے ہو, کبھی بیوی کے لیے سگریٹ منہ میں چوندا ہے, وہ آمدی پہ آمدی داند کالے سے آ. وہ انسانی زندگی سیکھو, انسانیت میرے نبی سے ملے گی. اپنے آپ کو بنا کے رکھو بیویوں کے لیے, بیویاں بنا کے رکھے خامد کے لیے. اولاد سے اظہار محبت کرو, بہن بھائیوں سے اظہار محبت کرو, تو اللہ رشتوں کو جوڑ دے گا. حجاج کے سامنے 4 خارجی پیش ہوئے, 1 عورت 3 مرد, لگا ان تینوں کو قتل کرو, عورت کو چھوڑ دو. حجاج تو عورت کہنے لگی اگر مجھے چھوڑا ہے تو ان کو بھی چھوڑ دو, تیری مہربانی. کہنے لگا چلو تیرے کہنے پر 1 کو چھوڑ دیتا ہوں, 2 کو قتل کروں گا. 3 کون تھے؟ 1 خامن, 1 بیٹا, 1 بھائی. تو وہ حجاج سے کہنے لگی خامن تو دوسرا مل جائے گا, اولاد اور بھی ہو جائے گی, بھائی نہیں ملے گا, ماں پہ کوئی نہیں, میرا بھائی چھوڑ دے, باقی دونوں قتل کر دے. تو حجاج نے کہا میری بہن تیری پسند کو سلام کرتا ہوں, تیری اس بات پر میں سب کو چھوڑ دوں. سب کو چھوڑ دیا. سب کے فراز سلام کو گئے ہوئے, ملنے سے گئے ہوئے. میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, سگے بھائی دیوار سے دیوار, ایک مر گیا, دوسرا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اسے بلا کے ہاتھ جوڑے, ہو تیرا بھائی ہے, لڑائیاں مک گئی دی موت نال, وہ جنازہ پڑھ لے, اللہ دی قسم نہیں گیا, نہیں گیا جنازہ, نہ پترا نو جاون دیتا نہ آپ گیا. یہ انسانیت. ان لڑائیوں کا کیا فائدہ؟ اپنے گھروں کی زندگی کو بنانا ہے. نبی والی زندگی پڑھو. میرے نبی نے گھر میں کیا کیا؟ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, 9 بیویاں ہوں اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. ایک بٹن ٹوٹا ہوگا نا تو بیوی دی شامت آ جاندی, نہیں ہم تو ویکھا نہیں میرا بٹن ٹوٹا ہے. 9 بیویاں اور خود کپڑے دھو رہے ہیں. 9 بیویاں کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں. 9 بیویاں جوتا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں. یہ میرا نبی ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. اسے سیکھو. علماء کی خدمت میں آؤ, اہل اللہ کی خدمت میں جاؤ. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے. تبلیغ میں جاؤ جس سے کچھ اخلاق بنے, کردار بنے. یہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی نے سکھائی ہے. پھر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی مانگ لو. اور ایک آپ کو عجب بات سناؤ, میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور کوئی ان کو بیچ میں پڑھ کے صلح نہ کرا, خود ہی صلح کر لے, آ جا صلح کر لے.
اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے۔ ابھی جمعہ پڑھو گے نا، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا اس رشتے پہ خوش ہوتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے میاں بیوی کی محبت میں، اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی میں۔ سمندر پہ کچہری بچھاتا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، اور مجمع سارا اگو بیٹھا، ہاں بھائی کارگزاری سناؤ، تخت بچھا ہوا ہے، تو این کر کے بیٹھا ہوں گا، ساجی چوری کرائی، اب میں نے دیکھے بس، استاد جی کفر کروایا، کفر قتل کروایا، گنی جاؤ سارے، بس اتنا کر رہا ہے۔ پچھو ہے کہ لنگڑا بھیڑ دجیا شیطان کھلوندا ہے، حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، دو شاباش راجا، راجا آجا میرا پتر راجا، انہیں جفی پا کے ایتھے بہندا، اگر نام مرادو کم تا اے کر کے تسی کی کیتا؟ شرابی شراب پیتی دے نال گئے، زانی زنا کیتا دے نال گیا، اوے لڑا تے آیا، دو خاندان گئے، دو خاندان گئے۔ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، تو میں نے نبی کی زندگی مختصر بتا دی ہے، تو اس کو سیکھو، اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ، علماء کی صحبت میں جاؤ، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اور آپس میں پیار محبت سے رہو۔